نہیں کریں گے تو مصیبتوں میں صبر کیسے کیا جاتا ہے اسے کیا پتہ چلے گا. لہذا ہر خواہش کو نہ پوری کر کے اس کے اندر صبر کا مادہ بھی پیدا کیا جائے، یہ بھی ایک تربیت کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے. لہذا اولاد سے محبت کی جائے، اور اس محبت کی مذہب اسلام جو ہے اسے اس کی نفی نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ سید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے شہزادوں سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پیشانی چوم رہے ہیں، کسی کے لب چوم رہے ہیں، تو کسی کے منہ میں جو ہے اپنا لعاب دہن دے کر کے فرما رہے ہیں کہ بیٹا اسے چومو، کسی کے حلقوم کو چوم رہے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی شانوں پر ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واہ واہ کو جو ہے حسین کو کیسی سواری میسر آئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر تم سواری دیکھتے ہو، سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے. تو اولاد سے محبت کی نفی مذہب اسلام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی تربیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں جو ہے بچے کو پروان چڑھاتے رہیں، بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے، اور ان کے اندر سیرت رسول کو جو ہے راسخ کرنا ہے. اسلاف کے نقش قدم پر چلانے کا نام محبت ہے. بچوں سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اسلاف کی زندگی سے انہیں روبرو کرانا ہے، تمہیں جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے جو ہے بچوں کو روبرو کرانا ہے. محبت کا مطلب اولاد سے یہ ہے. تو بچوں سے محبت مذہب اسلام نے اس چیز کی نفی نہیں کی ہے کہ تم جو ہے ان سے محبت نہ کرو، بلکہ اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے. وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی. تو بھائیوں سے محبت یہ بھی ایک فطرتی شے ہے، لیکن اس محبت کو آج میں اور ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ محبت ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کہاں وہ زمانہ کہ ایک چھت کے سائے میں رہ کر بھائی جو ہے اپنی زندگی کو تمام کر لیا کرتے تھے. یہاں آج ماں باپ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے ہی جو ہے نفرتیں ایسی گھل جایا کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو لے کر کے، جو ہے پھر وہ ایسی نفرتیں پنپتی ہیں کہ سلام کلام کیا، موت و زندگی تک کے ختم ہو جاتے ہیں مسائل. تو ان سے محبت کی ترغیب دی گئی ہے. بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنے بھائی کی سستی پر سوال کیا. تو سنے حضور نے کیا فرمایا، اور سستی کیسی کہ حضور میں کماتا ہوں یہ نہیں کماتا. تو حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کے مقدر سے اللہ تجھے رزق دے رہا ہو. تو اپنے ذہنوں کو اس انداز سے کشادہ کریں کہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہوں اور جو ہے روزی کے وسائل بڑے کشادہ ہوں، ہو سکتا ہو اللہ تیرے بھائی کے مقدر سے تجھے دے رہا ہو. تو محبت کے انداز کو جو ہے اس سوچ کے ساتھ بھی وسیع کریں، اور اپنے معاملات کو، گھریلو مسائل کو اس انداز سے بھی جو ہے سنوارنے کی کوشش کریں. تو بھائیوں کے درمیان جو محبتیں ہیں، اس محبت کی مذہب اسلام جو ہے ترغیب دیتا ہے، اس کی نفی نہیں کرتا. وَأَزْوَاجُكُمْ، اور جو ہے میاں بیوی کے درمیان کیسے مسائل ہوتے ہیں 2 جمعہ قبل آپ نے مجھ سے بارہا سنا ہے. بلکہ بس ایک حدیث پاک جو ہے میں کہتے ہوئے گزر جاتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو کہا، تو فوراً سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور میں تو صرف آپ کا نام کہا کہ پھر پوچھا کہ حضور آپ کے، تو کہا کہ کیسے پہچان جاتے ہو؟ تو کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو ربی محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور کہا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ربی ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. تو فوراً کہتی ہیں حضور میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں ورنہ دل میں تو آپ ہی ہوا کرتے ہیں.
تو کہا کہ یہ بھی انداز ہونے چاہیے زندگی ازدواجی زندگی گزارنے کے. وعشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ. ہر شخص کو اپنے قبیلے سے محبت ہے، لیکن اس قبیلے سے محبت ہونے کا مطلب جو ہے ہر شخص یہ نہ نکالے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے کوئی روزگار اختیار کر لیا ہے تو ہر شخص اس قبیلے کا ہر شخص صرف اسی کے پاس جا کے سامان لے گا، اسی کو فریب دے گا، اسی کو ترقی کی راہیں ہموار کرے گا. ایسا نہیں کرنا ہے. قبیلے سے محبت یہ ایک فطرتی شے ہے، مذہب اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن آپ کو تربیت اس بات کی دی گئی ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پر آپ سب سے محبت کریں. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین جو ہیں وہ کلمے کی بنیاد پر سب جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. تو قبیلے سے محبت ایک فطرتی شے ہے، محبت کی جائے، لیکن جو ہے اس کا مطلب یہ نہ نکالا جائے کہ جو ہے صرف اپنے قبیلے والوں کو ہی جو ہے ترقی کی راہیں ہموار کر دی ہیں اور باقی کو جو ہے ہمیں چھوڑ دینا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے کمائی کا مال. کسی ملک، کسی قوم اور کسی شخص کی ترقی کی راہیں جبھی ہموار ہوا کرتی ہیں جب بندہ جو ہے دولت سے مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ بلکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. کس لیے؟ تاکہ یہ دین تمام دین پر جو ہے وہ غالب آ جائے. لیکن اس آیت کے پیش نظر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ دین تمام دین پر غالب کیسے آئے گا؟ دنیاوی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو جب تک آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شریعت مطہرہ پر کوئی انگوش نمائی اگر کرے تو سامنے والا جو ہے اپوزیشن میں وہ اس کی انگلیوں کو اسی کی جانب موڑ دے. تو یہ جبھی ہو سکتا ہے جب آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہوگی. اور یہ کب ہوگی؟ کہ جب اس کے بیج ڈالنے والا بھی جو ہے ہمارا ہوگا، وہ بیج بھی ہمارا ہوگا، اس کی شاخیں بھی ہماری ہوں گی، اس کے پتے بھی ہمارے ہوں گے، تبھی جا کر کے یہ لیڈرشپ جو ہے مضبوط ہو سکتی ہے. بظاہر دوسری پارٹیز میں اگر ہمارا بھائی کھڑا بھی ہے تو اگر آپ اسے جتا کر کے یہ سمجھیں کہ جناب ہم مضبوط ہو گئے اور ہم پرسکون ہو گئے، اب ہم پر کچھ نہیں ہونے والا، تو یقین جانیں آپ دھوکے میں ہیں. آپ کے سامنے مثالیں تمام ہیں. کوئی شریعت مطہرہ پر انگلیاں جب اٹھتی ہے تو کتنا آپ کے حق میں بولنے والا کون ہے یہ آپ سب بھی جانتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو آپ کو اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا ہوگا. اور اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کی بنیادوں میں بھی ہمارا ہے اور اس کی شاخوں میں بھی ہمارا ہے، اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے آپ ترغیب دیں گے، اس کو ترجیحی بنیادوں پر بٹھائیں گے. اور اگر آپ دوسری پارٹیز میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر آپ سوچیں کہ ہم اسے جتا کر کے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں تو آپ جو ہے دھوکے میں ہیں. آپ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط نہ کر کے بلکہ آپ کسی اور کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے ہمیشہ سیاست کوئی بری شے نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سیاست فرمائی، دیگر ہمارے بزرگان دین نے جو ہے سیاست فرمائی. تو سیاست بنام جو آج جو شکلیں دیکھتے ہیں وہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ خدمت خلق کا نام سیاست ہے. بلکہ آج جو بھی اس کا نام دے دیا گیا ہو وہ بات الگ ہے. تو وہ اصل بات جو کہنے کی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ مضبوط رہے اور یہ دین تمام دین پر غالب رہے اور آپ کی شریعت مطہرہ پر کوئی انگوش نمائی نہ ہو سکے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اور کن کن مانا کر مضبوط ہو سکتی ہے باتیں، وہ اس مختصر سے وقت میں جو ہے وہ بات پوری نہیں کی جا سکتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی جان و مال